السلام علیکم۔ آج 5 اپریل 2025 ہے۔ آج آپ کے لیے ایک بہت ہی اپڈیٹس لے کر آئے ہیں سرکاری ملازمین اور پینشنر کے لیے۔ آج کی اہم ترین اپڈیٹس: پینشن میں اضافے کا نیا فارمولہ آ گیا۔ 40 سال بعد پینشنرز کی سنی گئی۔ اب کس کو کتنا فائدہ ہوتا ہے یہ تو حکومت نے صاف واضح بتا دیا ہے۔ حکومت کے اچھے اقدامات ہیں، ان کی ضرور تعریف کرنی چاہیے۔ یہ لیں جی آپ کے سامنے ویڈیو۔ ای او بی پینشن کیا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ اولڈ ایج پینشن، سروائیورز پینشنز، انڈیویڈویلٹی پینشنز، اولڈ ایج گرانٹ۔ فارمولے میں کتنی تبدیلی آئی ہے، پہلے کا فارمولہ تھا اور اب کیا فارمولہ ہے؟ یہ لاہور نیوز کے عاطف پرویز صاحب نے ہمیں نیوز دی ہے۔ ان کی خبر بھی آپ کو سنوائی ہے۔ زیادہ سے زیادہ پینشن 30,000 روپے ماہانہ، مقرر کم از کم پینشن 11,500 روپے۔ ای او بی پینشن میں اب کتنا اضافہ ہوگا؟ منیمم پینشن اولڈ ایج کیا ہوگی اور میکسیمم کیا ہوگی؟ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو اور آپ دوسروں تک اس کو شیئر کریں۔ اور اب آپ کے ساتھ ہم نے کچھ رول شیئر کرنے ہیں۔ یہ رول کس کے ہیں جی؟ ایک مایہ ناز ایڈوکیٹ نواز کھوسہ صاحب، جن کی طرف سے ایک خوشخبری یہ بھی آئی ہے کہ سروس ٹریبیونلز میں ججز کی تعیناتی ہو چکی ہے۔ اب وہ تمام کیسز جو پینڈنگ تھے ان کو جو ہے وہ اب سنا جائے گا۔ یہ بہت بڑا پرابلم تھا۔ ایک اور خوشخبری آئی ہے وابڈا ملازمین کے لیے کہ الحمدللہ وابڈا کمپنیز کے پورے پاکستان میں کنٹریکٹ پر کام کرنے والے ملازمین کی مستقلی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کر دی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ریٹ قابل سماعت کرتے ہوئے فیڈرل آف پاکستان اور کمپنیز سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اور ایک یہ خوشخبری ہے، رول 17A کے تحت جو بھرتیاں روک دی گئی تھیں ان کے لیے ہائی کورٹ کی طرف سے یہ خوشخبری آ گئی ہے کہ لاہور کورٹ نے ان کی ریٹ پٹیشن جو ہے وہ سننے کا آرڈر جاری کر دیا ہے۔ اب یہ تمام ملازمین کے لیے بھی ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اب کچھ اہم ترین رولز ہیں جو انہی نے شیئر کیے ہیں، ہم آپ کی نظر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے، جب تک اے سی آر کے ریمارکس کے بارے میں ملازم کو آگاہ نہ کیا جائے اس وقت تک ایسی اے سی آر کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ اس لیے اہم ہے کہ زیادہ محکموں میں اے سی آر کے بارے میں ملازم کو بتایا ہی نہیں جاتا۔ یہ کنفیڈینشیل ہوتی ہے، یہ لوگوں سے کنفیڈینشیل ہوتی ہے، ملازم سے کنفیڈینشیل نہیں ہوتی۔ ملازم کو ہر صورت میں اے سی آر کے ریمارکس سے آگاہ کیا جانا چاہیے۔ اگر آپ اسے اے سی آر کے ریمارکس سے آگاہ نہیں کریں گے تو وہ اپنی اصلاح کیسے کرے گا؟ زیادہ تر کمپنیاں اور زیادہ تر ادارے جو ہیں وہ ملازم کو اے سی آر کے ریمارکس سے آگاہ نہیں کرتی۔ لہٰذا جب تک ملازم کو اے سی آر کے ریمارکس سے آگاہ نہ کیا جائے تو اس اے سی آر کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ ملازم اس کے خلاف چارہ گوئی کر سکتا ہے، اسے یہ قانونی حق حاصل ہے۔ محکمہ کی ذمہ داری ہے کہ تمام ملازمین کی پروموشن میرٹ پر کرے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ محکموں میں چند لوگوں کی پروموشن تو ہو جاتی ہے، چند کیٹیگری کی، لیکن اس میں دوسرے جو افراد ہیں ان کی پروموشن جو ہے وہ روک دی جاتی ہے۔ یہ چیلنجیبل ہے، تمام ملازمین کی پروموشن ایک ہی وقت میں ہونی چاہیے۔ ایک دفعہ جب ملازم بھرتی ہو جائے تو محکمہ نوکری کی شرائط و ضوابط میں بعد میں ایسی تبدیلی نہیں کر سکتا جس سے ملازم کو نقصان ہو۔ اور جو آج کل کے ملازمین ہیں ان کی پینشن اور لیو انکیشمنٹ میں اور رول 17A میں جو تبدیلی کی گئی ہے یہ بھی قانوناً جرم ہے۔ تمام قائدین جو ہیں ان کو چاہیے کہ اس کے خلاف چارہ جوئی کریں اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں تاکہ ملازمین کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ حکومت ایسا نہیں کر سکتی۔ بھرتی کے وقت کی گئی شرائط و ضوابط حتمی ہوتی ہیں اور بعد میں کوئی ایسی ترمیم نہیں کی جا سکتی جس سے ملازم کو نقصان ہو۔ یہ بھی قانوناً جرم ہے۔ جو قواعد و ضوابط مقرر ہوتے ہیں ان میں تبدیلی ناممکن ہے۔ حکومت کی بنائی گئی کوئی بھی پالیسی ملازمین کے وہ حقوق ختم نہیں کر سکتی جو ملازم پہلے سے عطا کیے گئے ہیں۔ لہٰذا کوئی بھی تبدیلی جو بعد میں کی جاتی ہے وہ قانوناً جرم ہے، اس کے خلاف چارہ جوئی کا ملازم حق رکھتا ہے۔ تمام ادارے شوہر اور بیوی کی ایک شہر پوسٹنگ کرنے کے پابند ہیں۔ مزید اعلیٰ عدلیہ نے قرار دیا ہے کہ محکمہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے کی بجائے ملازمین کی شادی میں کوئی پریشانی نہ ڈالیں تاکہ ان کے بچوں کی پرورش بہتر سے بہتر ہو۔ یہ بھی تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں
کہ یہ کیس بھی عدالت میں گیا۔ ایک وفاقی ملازم تھا اور اس کی بیوی جو تھی وہ صوبائی ملازمہ تھی، تو ملازم کی جو ہے وہ تبادلہ کر دیا گیا۔ تو ہائی کورٹ نے اس پر یہ کہا ہے کہ وہ جو ہے ملازم وہ اپنا حق رکھتا ہے، وہ اپنی درخواست دے سکتا ہے کہ میرا تبادلہ جو ہے وہ میرے گھر کے نزدیک زیادہ سے زیادہ نزدیک کیا جائے تاکہ میرے گھر کے حالات خراب نہ ہوں۔ ملازمین کا ہڑتال اور احتجاج کرنا بنیادی حق ہے۔ محض اس وجہ سے کسی ملازم کو نوکری سے نہیں نکالا جا سکتا کہ وہ اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، احتجاج کر رہا ہے، کیونکہ وہ ملازم جو ملازمت کرتا ہے تو اس کے قوانین میں جب رد و بدل کیا جاتا ہے تو اس کو پریشانی تو ضرور ہوتی ہے۔ لہٰذا ہر ملازم کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے احتجاج کرے۔ پرامن احتجاج اس کا بنیادی حق ہے۔ اسی طرح رحمان باجوہ صاحب جو احتجاج کرتے ہیں یا دوسرے ادارے یا یونین جو رجسٹر ہیں وہ احتجاج کرتی ہیں تو ان کو یہ حق حاصل ہے۔ اگر کوئی سول سرونٹ میڈیکل بنیاد پر ریٹائرڈ ہو جائے تو جب میڈیکل بورڈ اسے مکمل صحتیاب کر دے تو تب سول سرونٹ دوبارہ اپنی ڈیوٹی جوائن کر سکتا ہے۔ یہ بھی ایک قانون ہے۔ عدالت نے یہ بھی ایک فائدہ دیا ہے اس ملازم کو جب وہ بیمار تھا، اسے کوئی ایسی بیماری لاحق تھی جس کا علاج ممکن ہے، اور جب وہ علاج کروا لیتا ہے اور وہ صحتیاب ہو جاتا ہے تو وہ اپنی ڈیوٹی پر واپس آ سکتا ہے۔ یہ بھی عدلیہ نے اسے اجازت دی ہے۔ تو ہر ملازم کو اس کا پتہ نہیں ہوتا، لہذا اس کو اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر کوئی ملازم پہلے کسی اور جگہ کے ڈومیسائل پر اپلائی کرے اور بعد میں دوسری جگہ کا بنوا لے تو پہلے والا ڈومیسائل کینسل شمار ہوگا اور ایسا شخص دوسرے علاقے میں اپلائی کر سکتا ہے۔ ایسا عمل مس کنڈکٹ شمار نہیں ہوگا۔ یہ بھی قانون ہے اور یہ ملازم کو اور یہ عوام الناس کو یہ سہولت باہم پہنچائی گئی ہے تاکہ کسی کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہو، تاکہ وہ اپنے حالات زندگی بہتر طور پر سر انجام دے سکے۔ اگر کسی ملازم کو جبری ریٹائرمنٹ کی سزا دی جا رہی ہو تو ضروری ہے کہ ملازم کو جبری ریٹائرمنٹ کی سزا دینے کے لیے اس کی سروس کم از کم 20 سال ہونا ضروری ہے۔ بصورت دیگر جبری ریٹائرمنٹ کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ دوستو، ویورز، یہ اہم ترین قوانین تھے، رول تھے، ان کو پلیز دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے ملازمین بھی ان سے استفادہ حاصل کریں، اور اگر کسی کو کوئی مسئلہ پیش ہو تو وہ ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور میری ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔